ماہ شعبان بھی در حقیقت یہ رمضان کی تیاری کا اعلان ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو اس کا پہلے سے شور ہوتا ہے، پہلے سے غل ہوتا ہے، اور ماہ رجب سے ہی یہ تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، رجب شہر اللہ، اور شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو ماہ رمضان تو برکتوں کی کان ہے، جس کا لمحہ لمحہ رحمت و بھرا، برکت و بھرا ہو۔ ماہ رمضان میں ایک بندہ مومن کا بالکل شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے، اور بالکل دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازوں پر کالے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب ادب احترام کرنے، لیکن اس مہینے میں بھی کچھ بیچارے بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جو رمضان پا کر بھی رمضان نہیں پاتے، اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں نہ تراویحاں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کی یہ دو اہم سوغات ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا، یعنی وہی تراویح، نماز تراویح، ورنہ پورا سال یہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن بہت سے بدقسمت اس مہینے میں بھی محروم رہتے ہیں، روزے سے محروم رہتے ہیں اور تراویح سے بھی محروم ہی رہتے ہیں، اللہ ان کو محروم ہی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو موقع دیتا ہے کہ ماہ رمضان عطا فرماتا ہے، تو اس کو بالکل بھی غفلت میں نہ گزارے، بلکہ رمضان کا اصل ادب اور رمضان سے اصل محبت ہی ہے کہ بندہ رمضان عبادت بجا لے، بڑی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بڑی مصیبت میں ہو، وہ کوئی اس پر احسان کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی مشکل دور کر دے، اس کی مدد کر دے، تو وہ زندگی بھر اس کا احسان مانتا ہے، یار اس نے میری برے وقت میں مدد کی تھی، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے میری مصیبت دور کی تھی، ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے۔ اور رہنا بھی چاہیے کہ جو با کردار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسن کا احسان نہیں بھولتے، اور وہ بڑا ہی ناشکرا اور بدقسمت شخص ہوتا ہے جو اپنے محسن کا احسان بھولتا ہے۔ کبھی بھی اپنے محسن احسان کرنے والے کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب کوئی بندہ مصیبت میں کام آئے اور مدد کر دے تو زندگی بھر اس کا احسان مانا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس کا احسان یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے بالکل بھی غافل نہ رہا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور منافق کی مثال بیان فرمائی کہ جن کو اللہ مال دے، دیکھیں مال بھی اللہ نے دیا، جان بھی اللہ نے دی، اولاد بھی اللہ نے دی، یہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں سکے۔ اگر ہم نے مال بھی کمایا تو اس کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے کمایا، تو در حقیقت مال دینے والا بھی وہی، مال کمانے کے اسباب، صحت، سلامتی، ہاتھ پاؤں سلامت ہاتھ پاؤں دینے والا بھی وہی، عقل بھی دینے والا وہی، یہ ہم اپنے گھر سے تو نہیں لے کر آئے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو در حقیقت مال بھی اسی نے دیا، اور جب مال دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہماری راہ میں خرچ بھی کرو، بالکل رکھ کر نہیں بیٹھ جاؤ، کنجوس نہیں بنو، کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل، کنجوس شخص پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور دو فرشتوں کو بھیجتا ہے روزانہ زمین پر دو فرشتے اترتے ہیں، اور وہ صدقہ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخیل کنجوس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں، جو سخی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اور دے، اور جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کا مال روک دے، اس میں برکت نہ دے۔ بخیل کنجوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہ کرے، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ نہ نکالے، بیوی بچے بیمار ہیں ان کی دوائی وغیرہ نہ دلائے، تو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرے، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، نہیں خرچ کرتے، بھائی بچے بیمار ہو رہے ہیں اس کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے،
گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں لے کر آئیں گے، اتنے کنجوس ہوتے ہیں، نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتے۔ اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ تھوڑا کنجوسی کا ہلکا درجہ ہے۔ لیکن کنجوسی کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ جو نہ خود اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پہ خرچ کرے۔ تو جو کنجوس ہوتا ہے نا، پھر وہ روک کے رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے روک لیتا ہے، اللہ اس سے روک لیتا ہے، اس کا دل جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی وہ کنجوسی کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے کیسے بڑھ گیا؟ کہاں 1 روپیہ، کہاں 1,00,000 روپے؟ تو فرمایا کہ یہ 1 روپیہ 1,00,000 پر غالب آ گیا، 1,00,000 سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے کیسے بڑھ گیا؟ پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، لاکھوں درہم تھے۔ پہلے درہم چلتے تھے نا بھائی، درہم و دینار، درہم چاندی کے سکے کو بولتے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، بہت اچھا عمل کیا۔ اور ایک شخص وہ تھا جس کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے محنت کی، مزدوری کی، اس کو اجرت میں 2 درہم ملے، تھے ہی 2 درہم، اس نے 1 درہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا یہ جو اس نے 1 درہم خرچ کیا نا یہ 1,00,000 درہم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ جس نے لاکھوں خرچ کیا اس کے پاس تو تھے لاکھوں، لیکن اس کے بعد تو صرف 2 ہی درہم تھے۔ تو فرمایا کہ یہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو ہماری راہ میں۔ یعنی کمال دیکھیں آپ، دیا بھی ہم نے، دیا بھی ہم نے، اور ہمارے دیے ہی میں سے پورا نہیں کچھ خرچ کرو۔ اسی لیے آپ زکوٰۃ دیکھیں 1,00,000 پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 2,500 روپے، یعنی 2.5%، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس اتنے سے کو، یعنی آپ 1,00,000 روپے کما رہے ہیں تو 2,500 روپے دینے میں کیا بھائی زکوٰۃ؟ 1,00,000 روپے کما رہے ہیں اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ، 40واں حصہ 2.5% شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ فرمایا کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، یہ کچھ خرچ کرو گے اللہ فرماتا ہے تمہارا مال دگنا ہو جائے گا، میں تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں وہ تمہیں ضرور ملے گا، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا، مال بھی اسی کا، خرچ کرنے کا حکم بھی اسی کا، اور کمال دیکھیں خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، خرچ کریں تو ہمارا ہے کیا، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا مال راہ خدا میں پیش کرے، جنگ کے لیے جانا ہے، اپنا اپنا مال پیش کرے تاکہ مجاہدین کو جنگ کے سامان مہیا کیے جا سکے۔ تو اپنا اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، پیش کرے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج اگر میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ جلدی سے گئے گھر پر اور اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے۔ یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر 2 گلاس تھے گھر کے تو 1 گلاس گھر والوں کے لیے رکھا، 1 گلاس صدقہ کر دیا۔ 2 جوڑے تھے تو 1 جوڑا اپنے لیے رکھا، 1 جوڑا صدقہ کر دیا۔ آدھا مال فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر،
ما ابقیت لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وہ چھوڑا بھی کہ سب کچھ لے کر آ گئے؟ تو عرض کیا رسول اللہ جتنا یہاں ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے، یعنی اپنا آدھا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور آپ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کون کتنا صدقہ لے کر آئے گا۔ آج میں نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، آج میں صدقہ کرنے میں آگے بڑھ گیا، اتنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق محبت ہے استوار۔ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق محبت بھی آ گیا، رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے عشق و محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ عشق و محبت اگر سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے سیکھے۔ بلکہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ دنیا میں نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے اور اس انداز میں آئے کہ آپ ایک جبہ سادہ سا اون کا ایک جبہ پہنے میں اور اس میں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے، سارا مال گھر کا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے۔ حضور نے ان سے بھی پوچھا ما ابقیت لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ ابو بکر کا جواب سنیں، صدیق اکبر کہتے ہیں ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ابقیت اللہ ورسولہ، اپنے گھر کا سارا مال لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے، یہاں تک کہ جو جبہ عمدہ پہنے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر، وہ جبہ اتار کے ایک عام سا جبہ پہنا، اس کے بٹن بھی راہ خدا میں صدقہ کر دیے، اس کے بٹن نکال کر ببول کے کانٹے لگائے بٹن کی جگہ، اور اس انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سارا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر آئے، مال پیش کیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے پاس جبریل امین آئے، میرے پاس جبریل امین آئے اور تمہارے اس عظیم صدقہ کرنے پر سارے فرشتے خوش ہو گئے، اور جبریل امین پیغام لے کر آئے کہ ابو بکر سے کہو کہ اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے اے ابو بکر کیا تم اپنے رب سے راضی ہو؟ جب جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے تم راضی ہو، تو سیدنا صدیق اکبر کی گردن جھک گئی اور رونے لگے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام آپس میں مقابلہ کرتے تھے، لیکن وہ مقابلہ ہماری طرح نہیں تھا، اس نے یہ گھر بنا لیا تو میں اس سے عالی شان گھر بناؤں گا، اس نے ایسی گاڑی لے لی تو اس سے اعلیٰ گاڑی لوں گا، یار اس نے یہ گاڑی کیسے لے لی۔ ان کا مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ ہم تو دنیا کے مال و اسباب میں مقابلہ کرتے، وہ صحابہ کرام نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ آج ایسا صدقہ کروں گا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سارے گھر کا مال لے کر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا سب کچھ، اور خرچ کرو تو ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ تو لوگوں نے تو کیا کیا قربان کر دیا، لوگوں نے اپنے اپنے پورے گھر کا مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ہمیں تو 2.5% زکوٰۃ کا حکم ہے، اگر وہ بھی دیتے ہوئے جان نکلے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں۔